السلام علیکم۔ قرآن مجید کی سورہ محمد آیت 31 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ہم الگ سے معلوم کر لیں اور تمہارے حالات کو جانچ لیں۔ یہ آیت یوں تو اپنے خاص پس منظر میں آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس وقت ایک رسول کی بعثت ہوتی ہے تو ایک بڑا امتحان پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر جو لوگ رسول کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں ساتھ کھڑے ہونے کا، اللہ تعالیٰ انہیں پیدر پہ امتحانوں سے گزارتے ہیں۔ لیکن چونکہ خود انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو قانون بنایا ہے وہ امتحان ہی اور ابتلا ہی کا قانون ہے، تو یہ آیت باقی لوگوں کے بارے میں بھی ٹھیک ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دین کا ذوق شعور رکھتے ہیں، دین کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نصرت دین کے کام میں خاص طور پر کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ مشاہدہ یہی ہے کہ انہیں پیدر پہ امتحانات سے گزارا جاتا ہے اور حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور اس کا سبب وہی ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون شخص ہے جو محض شغل میں آ گیا ہے، کون شخص ہے جو محض اپنے ذوق کی تسکین کے لیے آ گیا ہے، کون شخص ہے جو وقتی جوش کی تسکین کے لیے آ گیا ہے، کون شخص ہے جو کچھ خاص نوعیت کی باتیں سن کے کچھ خاص حالات میں رہا ہے اور وقتی تاثر کے تحت اس پورے کام میں لگ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اجر میں بہت بڑی جنت بنا رکھی ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ ایک شخص کا معیار وہی ہو، چنانچہ ناپختہ اور ناخالص لوگوں کو الگ کرنے کے لیے اور مخلص لوگوں کو اور مستقل مزاج لوگوں کو اور پوری طرح سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ اس راہ کو اختیار کرنے والوں کو الگ کرنے کے لیے، دونوں گروہوں کو الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ حالات ایسے پیدا کرتے ہیں کہ ایک بڑا سخت امتحان وجود میں آ جاتا ہے، اور بار بار یہ امتحانات ہوتے رہتے ہیں، اور دیکھنا اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو ان مشکلات کے باوجود حق کی راہ پہ بھی قائم رہتے ہیں مستقل مزاجی سے۔ یہ صبر کا مطلب ہے، یعنی تقاضے جو حق کے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اور جو جہاد کرتے ہیں یعنی خدا کی راہ میں پوری سعی و جہد کرتے ہیں، نصرت دین کے کام میں لگے رہتے ہیں، ہر طرح کے حالات کے باوجود مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے بارے میں اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی وقتی اثر نہیں تھا، یہ کوئی وقتی جوش بھی نہیں تھا، یہ کسی خاص طرح کے حالات کا نتیجہ بھی نہیں تھا، یہ سوچا سمجھا فیصلہ ہے، یہ شعوری فیصلہ ہے، یہ اصولی فیصلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے جب کوئی شخص شعوری فیصلہ کر کے، اصولی فیصلہ کر کے اللہ کی سمت آتا ہے اور ہر طرح کے حالات کے باوجود ڈٹا رہتا ہے، تو پھر وہ خدا کے حضور میں قربت کے اعلیٰ ترین جو مقامات ہیں وہ حاصل کر لیتا ہے، اور یہ وہ حالات ہیں، مشکل حالات ہیں جو اس اجر کی وجہ بنتے ہیں۔ تو زندگی میں جب مشکلات پیش آئیں، جب حالات بہت سخت ہو جائیں، جب مایوسیاں گھیر لیں، جب ایسا لگے کہ اب راستے بند ہو گئے، تو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو آزما رہی ہے، جو امتحان لے رہی ہے، اور وہ پروموٹ کرنا چاہتی ہے آپ کو، وہ آپ کے درجات بلند کرنا چاہتی ہے، اور اس کی شکل یہی ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بچوں کے جب ایگزام ہوتے ہیں تو ان ایگزامینیشن کے بعد بچے اگلے درجے میں پروموٹ ہو جاتے ہیں۔ تو مشکلات سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے اس راہ کے مسافروں کو، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ ہے کہ مجھے وہ ترقی دینا چاہتے ہیں، تو مجھے جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، مجھے ثابت قدم رہنا ہے، مجھے حق کے تقاضوں کو نبھانا ہے، غلط راستے کو اختیار نہیں کرنا، مجھے نصرت دین کے کام میں لگے رہنا ہے، مجھے اپنی پوری سعی و جہد اپنے رب کے لیے کرنی ہے۔ یہی میرے امتحان کا اصل مقصد ہے۔